اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ مائرہ کے پاپا محنت مزدوری کرتے لیکن مائرہ کی ہر خواہش پوری کرتے، اسے اچھا کھلاتے پلاتے اور اچھے اسکول میں پڑھا رہے تھے۔ ایک دن اچانک روڈ ایکسیڈنٹ میں مائرہ کے پاپا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس کے بعد مائرہ اور اس کی ماں کا خیال رکھنے والا کوئی نہ رہا۔ اس لیے مائرہ کی ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا، جس سے ان کو صرف اتنا ملتا کہ وہ 2 وقت کا کھانا کھا لیتے۔ لیکن دونوں ماں بیٹی نے اس پر بھی شکر ادا کیا، لیکن چند ہی دنوں میں مائرہ کی ماں ٹھیک خوراک نہ ملنے پر اور روکھی سوکھی کھانے پر بیمار رہنے لگی، جس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں کام سے نکال دیا۔ مائرہ نے اپنی ماں کی جگہ کام پر جانا چاہا، لیکن چھوٹی ہونے کی وجہ سے کسی نے بھی اسے کام پر نہ رکھا، لہٰذا مائرہ نے پاس والے باغ سے پھول توڑ کر بیچنا شروع کر دیے۔ مائرہ کی زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی، وہ پڑھنا چاہتی تھی لیکن اس کے حالات اب ایسے نہ رہے تھے، کبھی ماں کی دوائی کے لیے پیسے نہ ہوتے تو کبھی کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ ایک دن مائرہ باغ سے پھول توڑ رہی تھی تو اس کی نظر ایک زخمی پرندے پر پڑی جو اڑنا چاہتا تھا لیکن اڑ نہیں پا رہا تھا۔ مائرہ نے اس پرندے کو اٹھا کے پیار کیا اور اپنے ساتھ گھر لے آئی اور اس کے زخم صاف کر کے اسے پانی پلایا۔ چند ہی دنوں میں پرندہ بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن ایک دن جب مائرہ پھول بیچ کر واپس آئی تو اسے پرندہ کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے سب جگہ دیکھا لیکن پرندہ کہیں نہ ملا۔ دوسرے دن مائرہ جب باغ میں پھول توڑنے گئی تو اس کے سامنے اچانک ایک پری آ گئی۔ مائرہ گھبرا گئی۔ اچھی لڑکی، گھبرا نہیں، میں وہی پرندہ ہوں جس کی تم نے مدد کی تھی۔ جب تک میرے زخم بالکل ٹھیک نہیں ہوتے میں اپنی اصلی روپ میں واپس نہیں آ سکتی تھی۔ بہت سے لوگوں نے مجھے زخمی حالت میں دیکھا لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتی۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنے واپس آئی ہوں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میری مدد سے آپ کو نئی زندگی ملی۔ پری مائرہ کو ایک خوبصورت گلاب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مائرہ اسے اپنے گھر کے پاس کسی بڑی اور کھلی جگہ پر رکھ دینا، یہ جادوئی گلاب کا پھول ہے۔ اتنا کہہ کر پری چلی جاتی ہے اور مائرہ ایسا ہی کرتی ہے، اس گلاب کو ایک بڑی اور کھلی جگہ پر رکھ دیتی ہے۔ اگلے دن مائرہ دیکھتی ہے کہ گلاب کا پھول ایک بڑے سے گلاب گھر میں بدل گیا ہے۔ مائرہ گھر کے اندر جاتی ہے تو گھر بھی بے انتہا خوبصورت اور شاندار ہوتا ہے۔ گھر میں ہر سہولت کی چیز موجود ہوتی ہے۔ اچانک وہی پری دوبارہ اس کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ مائرہ یہ جادوئی گلاب گھر ہے، تم اس میں اپنی ماں کے ساتھ رہ سکتی ہو اور جس چیز کی ضرورت ہو آنکھیں بند کر کے اس کا نام لے لو تو وہ چیز تمہارے سامنے خود بخود آ جائے گی۔ یہ کہہ کر پری غائب ہو جاتی ہے۔ مائرہ اپنی ماں کو اس گلاب گھر میں لے کر آ جاتی ہے اور آنکھیں بند کر کے کہتی ہے کہ اے جادوئی گلاب گھر، میری اور میری ماں کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ یہ کہہ کر جیسے ہی مائرہ آنکھ کھولتی ہے تو اس کے سامنے میز پر بہترین قسم کا کھانا لگا ہوتا ہے۔ اب گلاب گھر کی بدولت مائرہ کی ماں بھی بالکل تندرست ہو جاتی ہے اور اب ان کو کسی کے پاس کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ مائرہ پھر سے اپنی پڑھائی شروع کرتی ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی مدد کرنے لگتی ہے۔